الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت سیدنا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ تیسری ہجری میں ان کا نکاح ہوا، 400 درہم حق مہر تھا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا جسے سیدنا فاروق اعظم نے منظور نہ کیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچی تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، کیا تجھے عثمان سے بہتر داماد کی خبر نہ دوں؟ اور حضرت عثمان سے کہا، کیا تجھے عمر سے بہتر خسر نہ بتاؤں؟ وہ عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ چنانچہ آپ نے فرمایا، پھر تم حفصہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی دامادی کے شرف سے نوازتا ہوں۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کی رضا کو مقدم سمجھتے ہوئے آپ سے نکاح کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ شب بیدار اور بکثرت روزے رکھنے والی تھیں۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ سے 60 احادیث مروی ہیں۔ محب طبری کہتے ہیں تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری میں وصال فرمایا۔ مجموع الاحباب اور صفت الصفت میں 48 ہجری ہے۔ اس کے بعد امہات المومنین میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں، جن کا اسم گرامی ہند بنت ابی امیہ ہے۔ ابو امیہ کا نام حضرت سہیل بن مغیرہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابو سلمہ جنہوں نے ہماری واپسی کے بعد ہجرت مدینہ طیبہ کا ارادہ کیا تھا، مجھے اپنی اونٹ پر سوار کیا۔ میرا بیٹا سلمہ میرے پاس تھا۔ جب بنی مغیرہ کے لوگوں نے دیکھا تو ابو سلمہ پر طعن کرنے لگی اور کہنے لگی، اس خاتون کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، یہ یہاں کی رہنے والی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں سے انہوں نے اونٹ کی مہار کھینچ لی، میرے بیٹے کو چھین لیا۔ میں روزانہ مقام ابتح جاتی، جہاں سے میرے بیٹے کو ان لوگوں نے پکڑا تھا، وہاں جا کر خوب روتی۔ ایک روز بنی عامر کے کسی شخص نے میری حالت دیکھی تو ان لوگوں سے کہنے لگا، تم نے اس بیچاری سے بیٹا چھین لیا ہے، اسے واپس کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے میرا بیٹا واپس کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے سلمہ کو لیا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی۔ میرے ہمراہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا۔ مقام تنعیم پر حضرت عثمان بن طلحہ ملے، دریافت کرنے لگے، ابو امیہ کی بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اپنے خاوند کے پاس مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے میرے اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ خدا کی قسم، میں نے ان سے بڑھ کر کسی شخص کو بزرگ نہیں دیکھا۔ جب منزل پر پہنچتے، اونٹ بٹھا کر ایک طرف ہٹ جاتے، یہاں تک کہ منزل بمنزل طے کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچے تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم مدینہ پاک میں داخل ہوئے ہیں۔ مجھے وہاں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ واپس پلٹے۔ وہ بیان کرتی ہیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر مصیبت نازل ہو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دعا کرے، اللہم عندک احتسبت مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا خیر منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے سے بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں کاری زخم لگا تھا، وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ جمادی ثانی 4 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے وہی دعا پڑھنی شروع کی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب شوال میں میری عدت پوری ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، میں نے انکار کیا۔ پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح موصول ہوا، تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس سے پیغام کو بخوشی قبول کیا، مگر میں نے اپنی غیرت کی کیفیت بھی بیان کر دی، تو آپ نے میرے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ پھر میں امہات المومنین میں اس طریقے سے رہتی کہ وہ مجھ پر رشک کرتی۔ آپ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو، تم صاحب حمد و مجد ہو۔ یہ سنتے ہی مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ان کی تخصیص فرما دی اور مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہارے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ کی بیٹی تھیں، اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پھوپھی ذات تھے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک بار حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دامن میں چھپا کر دعا کی، اللہم الیکا لا الی النار۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ نے فرمایا، تم بھی۔ ابو سلمہ کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے بھائی کا ذکر سورہ کہف و صافات کے بیان میں آ چکا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا 59 ہجری میں وصال ہوا، اور الدر السمین میں پھر خصائص صادق الامین میں یوں مرقوم ہے، سلمہ بنت عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ، واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو امہات المومنین کی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔